ان کا سوال تھا کہ بعض مزارات پر محفل سماع ہوتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ وہ عمومی طور پر جو قوالی کرنے والے قوال ہوتے ہیں وہ پیر کی شان بیان کرتے ہیں اور مرید پھر دھڑا دھڑ ان کے اوپر سے پیسے نچھاور کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ عالم دین ہونے کے ناطے سے میں وہی بتاؤں گا جو شریعت مطالعہ ہیں، جی خواہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی سماع کے قائل تھے۔ سماع کا لفظی معنی ہوتا ہے سننا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ قوت سماعت۔ قوال یہ مبالغے کا صیغہ ہے، قول سے ہے قوال، جس طرح فعل سے فعال، لفظ فعال ہے نا، فلاں بندہ بڑا فعال ہے، یعنی بہت زیادہ کام کرنے والا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ۔ اسی طرح جس طرح قول سے قوال ہے، اسی طرح فعل سے فعال ہے۔ قوال کا معنی ہوتا ہے مبالغے کے ساتھ زور دے کر بات کرنے والا۔ ہم اس سے لفظ قوالی ہم نے اخذ کیا ہے اور قوالی کے مخصوص فن کا نام رکھ لیا گیا ہے۔ امیر خسرو نے بعض وہ سازینے ایجاد کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوالی کی ابتدا کرنے والا خواجہ معین الدین ہے۔ آپ نے جس علاقہ میں، جس قریہ میں یا جس بر صغیر کے جس حصہ میں آپ نے تبلیغ شروع فرمائی، وہ زمانہ راجاؤں مہاراجاؤں کا زمانہ تھا، اور راجاؤں کے دربار میں روزانہ رات کے وقت مجرے ہوتے تھے۔ وہ عوام الناس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، رات کو کھانا وانا کھلاتے، خواتین ناچتی، اچھل کود ہوتی، حرام کاری ہوتی، وہ سب کچھ ہوتا جو ناجائز ہے، ہندوؤں کا ہے جائز۔ تو آپ نے ہندو وہاں دھڑا دھڑ جاتے تھے، تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ ہو عورتوں کی بجائے مرد وہ پڑھیں اور گانوں کی بجائے نعت پڑھیں، تبدیلی کر لی جائے۔ وہ گانے گاتی تھی اور فوش اور گندے گانے گاتی تھی، یہ غزل یا نعت پڑھیں گے، وہ عورتیں ہیں، یہ مرد ہوں گے۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بر صغیر میں جو قوال ہیں، پہلے آج کل تو شاید تبدیلی آتی جا رہی ہے نا، شلوار اور کرتا پہنتے تھے، سروں پر ٹوپیاں لیتے تھے، یعنی قوال سر پر ٹوپی لیتے تھے، کرتا اور شلوار پہن کر بیٹھ کر دو زانوں یا چار زانوں، دو زانوں جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں، چار زانوں جس طرح چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ کر اونچی جگہ بیٹھ کر وہ قوالی پڑھتے تھے، گاتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس طرح شروع کروایا کہ باوضو شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے، البتہ سازین ان کے پاس تھے، سازینوں کے ساتھ وہ نعت پڑھتے تھے۔ یہ بالکل نئی ایک شے شروع ہو گئی، تو اب دھڑا دھڑ ہندو اکٹھے ہو جاتے، سکھ اکٹھے ہو جاتے، وہ سنتے، شعر یاد بھی ہو جاتے ہیں، وہ شان میرے نبی کی ہوتی یا توحید الہیہ کی غزل ہوتی، تو سننے والے سنتے بھی، ان پر اثر بھی ہوتا۔ جب لوگ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں نا، تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قوالوں کو حکم دیتے اب تم قوالی بند کرو، کھڑے ہو کر تبلیغ فرماتے، سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، جتنے لوگ آئے ہوتے۔ اس طرح اپنے 9 لاکھ کے قریب ہندوؤں کو، سکھوں کو مسلمان کیا، یعنی انہوں نے قوالی کو لوگوں کے اکٹھے کرنے کا ایک ذریعہ بنایا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ میں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا سکوں، اور آپ نے کامیابی کے ساتھ تبلیغ فرمائی۔ اب آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ان کی قوالی کا مقصد کیا تھا، یعنی ان کی قوالی کا مقصد کیا تھا۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، تصویر کا اتروانا کیسا ہے؟ بتا دیجیے، سارے بتا، کوئی بات نہیں، میری تصویریں اتر رہی ہیں یار، اتر رہی ہیں میری تصویریں۔ تصویر کا اتروانا حرام ہے، گناہ ہے۔ اس وقت میری تصاویر یہ کیمرہ اتار رہا ہے، لیکن میں کو میری تصویر اتار رہا ہے، میں بہانہ ادھر ادھر کا کرنا نہیں، کوئی بہانہ بازی نہیں ہے۔ تصویر کا اتارنا کیا ہے؟ حرام اور گناہ ہے۔ اگر چھوٹا گناہ کر کے بڑی نیکی ملے تو حج کے لیے تصویریں اتروانا جائز ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے یا نہیں آئی؟
اس کا کیا طریقہ اصول کیا ہے؟ ادنا کو قربان کر کے اعلیٰ کو بچایا جاتا ہے۔ انگلی کٹوا کر ہاتھ بچتا ہو تو بچا لیں۔ ایک آدمی شہید ہو کر اگر قوم بچتی ہے تو مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایک آدمی کو پتہ ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، مسائل دینی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے تصویر اترانا گناہ ہے، لیکن یہ دینی مسائل کو سن کر سلجھ جائے گا، میں امید رکھتا ہوں اس کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے یا نہیں آئی؟ ادنا چیز قربان کر کے اعلیٰ شے کو بچانا یہ فطرت انسانی ہے اور یہی عقل مندی ہے۔ فوج اسی اصول پہ بنائی جاتی ہے اور آپ اسی چیز پر چیزیں خریدتے ہیں۔ اگر 1000 روپیہ دے کر بچے کی جان بچتی ہو، انجیکشن 1000 کا آتا ہو، تو آپ 1000 روپے بچائیں گے یا بچے کی جان؟ بچے کی جان بچائیں گے نا۔ یعنی ادنا چیز قربان کر کے اعلیٰ چیز کو حاصل کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قوالی کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ اگر یہ مقصد ہو تو ناجائز نہیں ہے۔ پھر اس پر گفتگو فرمائی ہے، علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے کہ اگر قوالی میں لہو و لعب نہیں ہے، غلط غزلیں نہیں ہیں، اس میں خواتین کی شمولیت نہیں ہے، اور اس میں نماز کی پابندی کی جاتی ہے کہ نماز کے اوقات میں قوالی ختم کر کے نماز ادا کی جاتی ہیں، اور قوالی کرنے والے اور سماعت کرنے والے وہ سارے شریعت مطہرہ کے پابند ہیں تو جائز ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر ناجائز ہے۔ دیکھنے کی بات صرف یہ ہے، چھری اچھی بھی ہے اور اگر کچن میں ہو تو اچھی ہے، ڈاکو کے ہاتھ میں ہو تو بس آپ بات سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل قوالی عمومی طور پر ڈاکو کے ہاتھ میں چھری ہے، کچن کی چھری نہیں رہ گئی۔ انہوں نے جب شروع کرائی تھی وہ کچن کی چھری تھی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ پیروں کی تعریف کرتے ہیں اور معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ مبالغہ سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ پیر کے اندر وہ چیزیں پائی نہیں جاتی جو کچھ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے یہ پیر میں کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ ان کو پتہ ہے اس پیر کے ہاں آئیں گے تو اس کا نام لے کے وہی قوالی کر دیں گے، اگلے پیر کے پاس جائیں گے اس کا نام لے کے وہی قوالی وہاں کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے وہ پیسے کماتے ہیں۔ اچھا، جس پر لعنت ہو رہی ہو اس کی خدمت کرنا کیسا ہے؟ ہاں جی، اچھی بات ہے نا؟ اس کی لعنت میں حصے دار بننا ہے، ایسی ہے نا؟ پھر اس کی لعنت میں حصے دار بننا ہے۔ یاد رکھیے، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے منع فرمایا کسی کے منہ پر بیٹھ کر اس کی تعریف کی جائے اور وہ سنیں۔ حضور نے فرمایا کوئی تیرے منہ پہ تیری تعریف کر کہیں کہ تیرے منہ میں خاک ہو، اس لیے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے پھر اس پہ غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور یہ فعل ہے جس سے شیطان کو ذلیل کیا تھا۔ مغرور اور متکبر ہو جائے گا، یا وہ تعریف کرنے والا جھوٹ بولے گا۔ سچی بات ہو تو جائز ہے، لیکن عموماً مبالغہ کیا جاتا ہے جو ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔